الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، قرآن کریم سراپا رحمت ہے. اس کا دیکھنا بھی رحمت ہے، اس کا پڑھنا بھی رحمت ہے، اس پر عمل کرنا بھی رحمت ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا: لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. گویا کہ الف لام میم پڑھنے پر اللہ رب العالمین 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. پھر قرآن کریم میں کچھ صورتیں ہیں جن کے بڑے عجیب غریب فضائل ہیں اور جن کی بڑی برکتیں ہیں. کچھ جمعوں سے میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ صورتیں جن کو اللہ رب العالمین نے خاص مقام عطا کیا ہے اور جس سے ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے، ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہے، ان کو ایک ایک کر کے ذکر کرتا چلا جاؤں. تو اسی سلسلے کی کڑی سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین بہت عظیم الشان صورت ہے جس کی 83 آیات ہیں، جس کی پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور دل جو ہوتا ہے وہ سلطان الاعضاء ہوتا ہے، تمام اعضاء کا سردار. اور طب کی دنیا کے اندر اور تزکیے اور سلوک کی دنیا کے اندر دونوں کے ہاں دل کو ایک خاص مقام حاصل ہے. طب کی دنیا میں کہتے ہیں اگر دل صحیح ہے تو تمام اعضاء صحیح کام کرتے رہیں گے. اور تزکیہ اور سلوک کی دنیا کے اندر بھی اس کو اہمیت حاصل ہے کہ اگر دل صحیح ہے تو انسان کے سارے اعضاء محارم سے بچتے رہیں گے اور واجبات اور فرائض کی ادائیگی ان کے لیے آسان رہے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ خوب دھیان سے سن لو کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح کام کرتا رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس کے اندر خرابی اور بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے. اب یہ تو انسانی وجود کی بات ہے. اب اگر کسی کا دل لے لیا یا کسی کو دل دے دیا تو اس کی بھی ایک الگ داستان ہے
جس داستان کو مختلف ناول نگاروں نے، مختلف رائٹر نے مختلف انداز سے لکھا ہے، وہ ایک داستان ہے، یہاں وہ داستان سنانی نہیں، لیکن یہ دل اگر اللہ کا ہو گیا تو پھر آپ اندازہ کیجئے وارے نیارے ہو گئے۔ اور قرآن کا دل یاسین شریف ہے، اور یہ یاسین شریف اگر آپ کے معمول میں آ گئی تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کیا کچھ عطا فرمائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو شام تک اس کی تمام ضروریات، چاہے وہ دینی ضروریات ہوں، چاہے وہ دنیاوی ضروریات ہوں، چاہے وہ اخروی ضروریات ہوں، وہ تمام ضروریات اللہ پورا فرما دیتے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم سراپا ضرورتوں کے محتاج ہیں، ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، ہضم ہونے کی ضرورت، اخراج کی ضرورت، بول و براز کی ضرورت، سانس کی ضرورت، کانوں کی ضرورت، آنکھوں کی ضرورت، دل کی ضرورت، اور لباس کی ضرورت، رہائش کی ضرورت، اور صحت کی ضرورت۔ ضرورتوں کی ایک فہرست ہے، اور ہم پریشان پھرتے ہیں کہ ہماری فلاں ضرورت کیسے پوری ہو، فلاں ضرورت کیسے پوری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخے کیمیا عطا فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے وہ دین کی ہوں، چاہے وہ دنیا کی ہوں، چاہے وہ آخرت کی ہوں، ان تمام کا حل سورہ یاسین میں چھپا ہوا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 100 دفعہ اگر ایک آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو 30 دنیا کی ضرورتیں اور 70 آخرت کی ضرورتیں پورتی ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے راستے بتلائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات سورہ یاسین پڑھ کے سوتا ہے تو صبح تک اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ نہ ایسا کوئی ربڑ ہے، نہ ایسا کوئی کیمیکل ہے، نہ ایسی کوئی چیز ایجاد ہوئی ہے جو انسان کے اعضاء اور جوارح سے جو گواہی تیار ہو گئی ہے اس گواہی کو مٹا سکے۔ جس زمین پر گناہ کیا ہے اس زمین سے اس گناہ کو مٹا سکیں۔ جن کتابوں میں صحیفوں میں لکھ دیا گیا ہے ان نام اعمال سے اس کو مٹا سکیں، اور جن فرشتوں نے گواہی دینے کی تیاری کی ہے ان فرشتوں کو بھلا سکیں۔ ایک راستہ ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر لو، صبح تک تمہارے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کبیرہ گناہ توبہ کر کے سو۔ یہی وجہ ہے کہ اکابرین کا معمول ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتے ہیں کہ رات میں سوتے وقت پنجم کلمہ استغفار پڑھ کے سو جاؤ۔ اگر کچھ نہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کے سو جاؤ۔ اللہ رب العالمین تمہارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی گویا کہ صبح اٹھ رہے ہیں کولد ولدتہ امہ، جیسے آج ہی پیدائش ہوئی۔ ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور دانستہ غیر دانستہ طور پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کو کہاں کہاں ناراض کیا۔ لیکن یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ جب ہم بستر پہ لیٹے اس وقت کوئی کام نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے گزشتہ جمعوں سے عرض کرنا شروع کیا کہ سورہ ملک کی ایک فضیلت ہے، سورہ درود شریف کی ایک فضیلت ہے، سورہ یاسین کی ایک فضیلت ہے، تو یہ فضیلتیں حاصل کرتے ہوئے اگر ہم سو گئے اور استغفار پڑھتے ہوئے سو گئے تو ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اور جنت کی دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے گارنٹی حاصل ہو گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ فضیلتیں ہم کو حاصل کرنی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ اگر
ایک آدمی سورہ یاسین 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہے تو کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ارے میرے عزیزو، آپ یہ سوچئے کہ ایک آدمی قبر کے اندر 70,000 قرآن شریف پڑھتا ہے اور بزرگ کا گزر ہوتا ہے اور وہ اس پہ تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، تو وہ جس نے 70,000 قرآن شریف پڑھے ہوتے ہیں کہتے ہیں تم یہ 70,000 قرآن شریف مجھ سے لے لو اور یہ جو تم نے سبحان اللہ کہا ہے نا یہ مجھے دے دو، کیونکہ یہ سبحان اللہ تم نے زمین کے اوپر کہا ہے اور میں نے 70,000 قرآن شریف زمین کے نیچے پڑھے۔ تو زمین کے نیچے پڑھے ہوئے قرآن شریف یعنی مرنے کے بعد پڑھے ہوئے قرآن شریف اس کا کوئی ثواب نہیں، اور زمین کے اوپر پڑھے ہوئے یعنی زندگی میں پڑھے ہوئے اعمال اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کون سے عمل کو قبول کر کے اس کے نتیجے میں بخشش عطا فرماتے۔ ہم کو تو بخشش چاہیے، ہم کو جنت میں جانا ہے، جنت کی فکر کرنی ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے، اور وہ کوشش دنیا کے اندر ہی ہوگی۔ دنیا سے نکل جانے کے بعد وہ کوشش بیکار ہے، کیونکہ سارے پردے کھل جائیں گے، حقیقتیں آشکارا ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے ایک اور بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، ایک ہوتی ہے دوا اور ایک ہوتا ہے پرہیز۔ دوا بھی ضروری ہے اور پرہیز بھی ضروری ہے۔ تو یوں سمجھو کہ یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال دوا ہیں، یہ اعمال مقوی ہیں اور یہ ٹونک ہیں، صحت بخش، فرحت بخش ٹونک ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور گناہوں سے بچنا یہ پرہیز ہے۔ پھر بزرگ فرمائے لگے کہ میاں دیکھو، میں تمہیں ایک مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ مثال بھی ایسی عجیب غریب دی، اللہ رب العالمین نے بعض بزرگوں کو خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، ان بزرگوں میں حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو وہ مثال سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک آدمی سارے کپڑے اتار کے صرف سطر کو ڈھانپ کے 12 بجے کی جون جولائی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور جل رہا ہے۔ اب کوئی مخلص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے آؤ میرے ساتھ آؤ، اور اپنے ساتھ لا کر وہ ایک ایسے کمرے میں جس کے اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اس کمرے کے اندر اس کو داخل کر دیتا ہے۔ تو کچھ دیر گزرتی ہے تو اس کا جسم سکون میں آ جاتا ہے، اس کو راحت مل جاتی ہے اور وہ سونے تک کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور گھنٹوں سونا چاہے تو گھنٹوں سو بھی سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ دیکھو میاں، وہ آدمی جو دھوپ کے اندر کھڑا ہوا تھا وہ گناہوں کی ابتدا تھی، اور پھر اس کے بعد وہ اے سی کے اندر آ گیا تو یہ توبہ کی ابتدا ہو گئی۔ اب اس کے نتیجے میں اس کو قرار ملنے لگا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا، اس کو قرار ملنے لگا، سورہ ملک کی تلاوت کرنے لگا، اس کو قرار ملنے لگا، استغفار پڑھنے لگا، اس کو قرار ملنے لگا، درود شریف کا اہتمام کرنے لگا، اس کو قرار ملا۔ اب وہ قرار پا کر ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو گناہوں پہ ابھارتی ہے۔ تو اب اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ گناہوں سے پرہیز شروع کرتا تو یہ ٹھنڈک باقی رہتی۔ اب فرمائے لگے اس کو یوں سمجھو جیسے اس ہال کے اندر اے سی لگا ہوا ہے اور دروازے کھڑکیاں بند ہیں۔ اب جب قرار مل گیا تو اس کے ساتھی نے جو اس سے بغض کرتا تھا، جو اس سے حسد کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑے سکون میں آ گیا ہے، تو اس نے 2 انگیٹھیاں بڑی بڑی اور جو ہے ان کو دہکایا، اس میں کوئلے رکھے اور آگ لگا دی، اور اے سی والے کمرے کے اندر ایک سرے کے اوپر اس نے ایک انگیٹھی رکھ دی، دوسرے سرے پہ دوسری انگیٹھی رکھ دی۔ اب تھوڑی دیر گزرے گی تو دھواں کمرے میں جمع ہو جائے گا، دم گھٹنے لگے گا اور اے سی اپنا کام چھوڑ دے گا۔
تو فرمانے لگے تمہارا دشمن جو ہے شیطان ہے، جس کو اللہ نے علل اعلان کہا ہے کہ فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اور جس نے اللہ کے سامنے جرأت کر کے اعلان کیا تھا وَلَأُضَلِّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، اور ان کے اندر گناہوں کے اوپر آمادہ کرنے کے جذبات پیدا کروں۔ اب اگر تم ان انگیٹھیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہو تو یوں سمجھ لو تم نیکیاں کر رہے ہو اور پرہیز نہیں کر رہے۔ تو یہ جو اعمال تم کو بتائے جاتے ہیں کہ یہ عمل کر لو تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، یہ عمل کر لو یہ فضیلت حاصل ہوگی، تو اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو انگیٹھیاں ہیں، یہ انگیٹھیاں در حقیقت گناہوں کی انتہا ہے، کہ دھوپ کے اندر تمہیں سکون ملنے لگے گا ان انگیٹھیوں کی وجہ سے، یعنی تم گناہ کرو گے تو اس گناہ کی وجہ سے جو تم نے نیکیاں کی ہیں وہ نیکیوں کا اثر زائل ہونے لگے گا اور تم بے چین اور بے قرار ہوگے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، عجیب جملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم پرہیز کرو تو تم جو ہے اعبد الناس بن جاؤ گے۔ اب اس کو اگر تشریح کے اندر کھولا جائے، یہ سن کر انسان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کی تشریح کی جائے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی 1000 رکعت نوافل پڑھ رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، انسان رش کی نگاہ سے دیکھتا ہے یار یہ تو آدمی 1000 رکعت نوافل پڑھ رہا ہے، اور تم نے کیا کیا؟ غیبت چھوڑ دی۔ قسم خدا کی تمہارا غیبت چھوڑنا اس 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ یہ منبر رسول پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی 1000 روز روزے رکھتا ہے، 1000 روزے، اور ایک آدمی کینے کو چھوڑ دیتا ہے، قسم خدا کی وہ کینہ چھوڑنے والا اس شخص سے جو 1000 روز تک روزے رکھ رہا ہے اس سے افضل ہے۔ اس طرح آپ گناہوں کو پھیلاتے جائیے اور نیکیوں کو پھیلاتے جائیے۔ ایک ایک پرہیز، وہ ایک ایک پرہیز 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے، 1000 روز روزے رکھنے سے افضل، 1000 حج کرنے سے افضل ہے۔ اب آج کل لوگوں کے دماغوں کے اندر ہے کہ لاجک بتائیے۔ بھائی دیکھو، نوافل جو ہے نا ان کا گریڈ فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن ان کا گریڈ فرائض سے نیچا ہے۔ حرام سے بچنا فرض ہے، اور نوافل پڑھنا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اجر تو ملے گا، لیکن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے 1000 رکعت نوافل کیوں نہیں پڑھی، لیکن گناہ کے بارے میں سوال ہوگا تم نے یہ گناہ کیا کیوں۔ اب آپ اندازہ کر لیجیے، دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ایک بات بزرگوں نے یہ فرمائی۔ دوسری بات میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ جملہ بہت عام ہو گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کیا ہوگا۔ یہ جس سے ملیے تو وہ جستجو میں لگا ہوا اسٹرگل کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ بزرگ فرمائے لگے میاں کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے میرے بچوں کے بعد، مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج دنیا کے اندر تم اپنے بچے کی راحت کا، اپنے بچے کے روشن مستقبل کا خیال کرنے کے لیے اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہو تاکہ اس کا مستقبل دنیا کا بن جائے۔ 60 سال، 65 سال، 70 سال، اور جو ابد الآباد کی زندگی ہے اس کی تم فکر نہیں کر رہے ہو کہ کیا تم جنت میں جاؤ اور تمہارا بچہ جہنم میں رہے، تم کو سکون مل جائے گا؟ اس وقت پورے طور پر
میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، پورے طور پر ایلومناٹی ایکٹیو ہو چکے، فری میسن ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ براہ راست اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہ ایمان ہے جو ایمان انسان کو روکتا ہے گناہوں سے، یہ ایمان ہے جو انسان کو روکتا ہے شرک سے، یہ ایمان ہے جو انسان کو روکتا ہے محارم سے، اور جو آدمی محارم سے بچتا ہے تو اس آدمی کا خاندانی نظام باقی رہتا ہے، اور جس کا خاندانی نظام باقی رہتا ہے تو وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے اللہ سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے اور خاندان کے نظام کو بھی توڑ دیا جائے، اور یورپ خاندانی نظام سے عاری ہو چکا ہے، تباہ برباد ہو چکا ہے، اور ڈپریشن کی دوائیں جس طرح لوگ غلہ لے کے آتے ہیں اس طریقے سے ڈپریشن کی دوائیں یورپ و امریکہ کے اندر بکتی ہیں۔ 7 سال کا بچہ ڈپریشن میں مبتلا، 14 سال کا بچہ ڈپریشن میں مبتلا، 20 سال کا بچہ ڈپریشن میں مبتلا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خاندانی نظام کو جب اجاڑ دیا گیا، اور ماں کی ممتا کو وہ نہیں جانتا، باپ کی شفقت کو نہیں جانتا، دادی کی محبت کو نہیں جانتا، دادا کی محبت کو نہیں جانتا، نانا کی محبت کو نہیں جانتا، نانی کی محبت کو نہیں جانتا، ددیال کو نہیں جانتا، ننیال کو نہیں جانتا، خاندانی شرافت کو نہیں جانتا، خاندانی اقدار کو نہیں جانتا، خاندانی روایات کو نہیں جانتا، خاندانی اخلاق کو نہیں جانتا، تو مجھے بتاؤ اس میں اور ایک جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ سوچو ذرا سا، سوچو ذرا سا کہ آج ہم اپنی اولاد کی دنیا کی تو فکر کر رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ بچوں کے ہمارے بننے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا بچوں کے بننے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ قسم خدا کی اس وقت الحاد گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور آج مصیبت یہ آ گئی ہے، میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ علی بصیرۃ کاملہ کہہ رہا ہوں، مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اب الحاد سر چڑھ کے اس حد تک آگے نکل چکا ہے، آج الحاد کو بائی چوائس اختیار کیا جا رہا ہے، بائی دلیل نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ مذہب ڈھکوسلا ہے، یہ مذہب انسانیت کو توڑتا ہے، یہ الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں، خدا کا کوئی تصور نہیں۔ میں لرز گیا جب ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ مجھ سے کہتی ہیں کہ نیل پالش لگاؤ گی تو تمہارا وضو نہیں ہوگا، اور تم اگر باریک کپڑے پہنو گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کیا اربوں انسانوں میں سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کتنی بڑی جرأت ہے، کتنی بڑی جرأت ہے۔ سوچو، خدا کے واسطے سوچو، جہاں تم اس بات کی فکر کر رہے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس بات کی بھی فکر کرو بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ ایمان اگر رہا تو جنت میں چلے جائیں گے، رگڑا کھا کے چلے جائیں گے، اللہ نہ کرے رگڑا لگے، لیکن اگر ایمانی سلب ہو گیا تو چاہے روئیں، پلائیں، گر گڑائیں، بچوں کو جہنم سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اس وقت اسکول اور کالج کے بچے ملحد ہو رہے ہیں روشن خیالی کے نام پر۔ یہ پیغام ہے، اس پیغام کو سوچیے گا ضرور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔